الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 17 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اللہ تعالیٰ کا اور شیطان ابلیس کا ڈائلاگ چل رہا ہے، مکالمہ چل رہا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی اور پھر ان کو سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تکبر کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، دھتکار دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں جس کی وجہ سے ذلیل ہوا ہوں یا گمراہ ہوا ہوں، تو اس کی اولاد کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ مفہوماً بیان کر رہا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کے لیے میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، یعنی ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ، سامنے سے بھی میں آؤں گا، حملے کروں گا ان کے پاس، اور ان کے پیچھے سے بھی، اور اسی طرح دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر جو ہے ان کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان نے اس وقت یہ چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں ایسے کروں گا، لیکن آج پریکٹیکلی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کے احکامات کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اللہ کے احکامات کو کس طرح پس پشت ڈال دیا انسان نے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان، تھوڑے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، اور پھر ان میں پھر نمازی کتنے ہیں، اور اس طرح دیگر اعمال صالح کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ تو بالکل تھوڑی سی ریشو بچ جاتی ہے جو واقعتاً اللہ پرست لوگ ہیں۔ تو یقیناً شیطان نے جو بات کہی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آگے پھر وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قَالَ اخْرُجْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج، نکل جا، منہا، اس میں سے، مذءومم، مذمت کیا ہوا، مدحورا، اور دھتکارا ہوا، لمن تابعہ، یقیناً جس نے تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، تم سب کے سب۔ اب جب شیطان نے یہ بات کہی کہ میں گمراہ کروں گا اور میں اس آدم کی اولاد کو اس پر حملے کروں گا، اور تو نہ شکر ان کو پائے گا، تیرا شکر ادا نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا اور کہا کہ جو بھی تیرے پیچھے چلا، میرے احکامات کو چھوڑ کر، یا میرے صراط مستقیم کے راستے کو چھوڑ کر، یا میرے انبیاء کی دعوت کو جھٹلا کر تیری پیروی کرتا ہوا تیرے پیچھے لگا، جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے مجھے چھوڑ کر یا میرے احکامات کو، تو پھر ہوگا کیا، لمن تبعک، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کہ نکل جا تو یہاں سے، مذمت کیا ہوا بھی تو اب ہے، اور تو
دھتکارا ہوا بھی ہے، یعنی میری بارگاہ سے دور ہو جائے یہاں سے اگر میرا تو نے حکم نہیں مانا۔ اور رہی بات دوسرے لوگوں کی جن کو تو گمراہ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی اور اتباع کرے گا تو پھر کیا ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے، یعنی تیرے سمیت ان سب لوگوں سے جو تیرے پیروکار ہوں گے اور تیرے پیچھے چلیں گے، ان سب سے میں کیا کروں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ وَلِيَعُوذ بِاللَّهِ تعالی، یعنی اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اگر اکثریت نہ شکری ہوگی نا تیرے پیچھے چلنے والی مجھے چھوڑ کر، تو پھر وہ جائے گی بھی جہنم میں، اور میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ یہ بات طے ہے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو یہ حکم دیا جائے گا قیامت والے دن کہ 100 میں سے، غالباً 100 میں سے یا 1000 میں سے ایک بندہ جنتی علیحدہ کرتے جاؤ اپنی اولاد کا، اور باقی جو 99 ہیں، ٹھیک ہے، 99 ہیں، یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس سے ملتی جلتی روایت آتی ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور دیگر احادیث اور آیات سے بھی اکثر لوگ جو ہیں، جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ اکثر لوگ ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتا، اکثر لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اس طرح اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ بالکل گمراہ ہوتے ہیں، حق پرست لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی یہی بات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب جہنم کے اندر اکثریت جائے گی، شیطان کے پیروکار لوگوں کی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے انجام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حشر نشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے اندر کرے، اگرچہ ہم میں بھی کمیاں کمزوریاں بہت زیادہ ہیں۔ تو جہنم کے اندر زیادہ تعداد اکثریت کی جائے گی، جنت تھوڑے لوگ جائیں گے بنسبت زیادہ کے۔ تو اس کا جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے، آج آپ چیک کر لیں، کافروں کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، اور مسلمانوں کے اندر پھر آگے پھر کون بچتا ہے جو ایز اٹ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہو، تو یہ پھر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اے آدم، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، ٹھہر جاؤ، أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تو اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا، بس دونوں تم کھاؤ، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب آنا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب اس آیت کے اندر وہی واقعہ اور وہی قصہ بیان کیا جا رہا ہے جو سورہ البقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وہاں آپ وہ والا اگر لیسن مل جائے تو آپ وہاں سے اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد پھر جنت میں آپ کی بیوی کو، حوا کو اور آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور مطلب جنت کے اندر ساری نعمتیں عطا کی، اور امتحان کے لیے ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں درخت جو ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا، باقی جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو جیسے بھی ہے۔ تو یہ ایک امتحان تھا، اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، فوسوس لہما الشیطان، تو پھر ان کے اندر ان کے لیے وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما وریا، وہ چیز جو چھپایا گیا تھا، انہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی شرم گاہوں سے۔ قالا،
اس نے کہا ما نہاکما، نہیں تمہیں منع کیا ربکما، تمہارا رب نے، عن هذه الشجرہ، اس درخت سے، الا مگر، ان تکونا، یہ کہ تم ہو جاؤ، ملکین، فرشتے، او تکونا، یا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں چھوڑ دیا ان کی بیوی کے سمیت، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان وہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اب شیطان جو ہے یہ اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ وہیں سے اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر، دل کے اندر وسوسہ ڈالا کہ یہ جو اللہ نے منع کیا ہے نا تمہیں، اس سے پہلے یہ کہ اس وجہ سے وسوسہ ڈالا کہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر کر دے جو ان سے چھپایا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لباس دیا تھا جنت کا، وہ اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے کہ اگر میرے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر یہ ساری سہولتیں اور نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، یعنی لباس بھی چھین لیا جائے گا اور تم ننگے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے کہا کہ اس لیے وسوسہ ڈالا کہ تاکہ وہ ان کو ننگا کر دے، ان کی شرمگاہوں سے وہ چیز ظاہر کر دے جو چھپائی ہوئی تھی۔ مراد یہ کہ وہ ان کے کپڑے اتر جائیں گے۔ شیطان کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی یا حکم عدولی جو ہے، غلطی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وقال ما، اس نے وسوسہ یہ ڈالا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا اس درخت کے قریب آنے سے، تو یہ اس لیے منع کیا ہے کہ الا ان تکونا، یہ کہ تم ہو جاؤ گے فرشتے، کہیں اس درخت کا پھل کا اگر تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا، یا کہ تم ہو جاؤ من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ یعنی اس نے وسوسہ یہ ڈالا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر تم اس کے قریب چلے جاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یعنی فرشتوں جیسی صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم اس جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، تمہارے اندر وہ چیز آ جائے گی کہ ہمیشہ ہمیش اس جنت کے اندر تم رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو تھیں، ان وجوہات کی بنیاد پر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا اس درخت کے قریب آنے سے۔ اب یہ اس کا محض وسوسہ تھا، صرف یہ کہ وہ انسان کا ازلی دشمن تھا، تو اسے بڑی تکلیف تھی کہ مجھے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے بارگاہ اپنی سے دھتکارا ہے، تو اب اسے میں نے بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اس نے مہلت تو پہلے مانگ رکھی تھی کہ مجھے موت نہ آئے، یا اختیارات جو اس کو دیے گئے اللہ تعالیٰ نے دیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسہ یہ ڈالا، یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور وہاں مطلب وہ صفات تمہارے اندر آ جائیں گی فرشتوں والی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، جنت سے کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا اگر تم کیا کرتے ہو، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لیتے ہو۔ اس کے بعد پھر تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔